حسن عزا. دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخر وقت میں 3 حملے کیے. چاہے آپ انہیں 3 حملے کہیں اور چاہے امام حسین کی 3 جنگیں کہیں. 3 جنگیں کہیں یا 3 حملے کہیں. سب سے پہلے جب آقا حسین میدان میں آئے تو آنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا یا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر پوچھا، جب 3 مرتبہ پوچھا تو آواز آئی بغضاً لأبیک، آپ کو آپ کے بابا کے بغض پر قتل کر. اس سے پہلے میرے آقا ساری حجتیں تمام کر چکے تھے. مجھے واپس چلا جانے دو، مجھے مدینے جانے دو، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو. یہ حکومت کی سرحد سے باہر یہی ہندوستان تھا. آخر میں حجت یہ بھی تمام کر دی کہ مجھے شام جانے دو، میں خود تمہارے حاکم سے بات کروں گا. لیکن وہاں سے آواز آتی رہی کہ ہمیں کوئی آپ کی شرط منظور نہیں. آخر میں فرمایا اچھا اگر کوئی شرط منظور نہیں ہے تو پسر ساز سے کہا کہ تو سب کے سامنے یہ وعدہ کر کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے. اب میرے اصحاب و انصار میں کوئی باقی نہیں ہے، لہذا ایک آدمی میرے مقابلے پہ آتا جائے. اس نے کہا ہاں یہ شرط منظور. یہ کہہ کہ وہ اپنے خیمے میں چلا گیا. ایک آدمی ہمت کر کے امام حسین کے سامنے آتا تھا. آقا حسین کی تلوار چلتی تھی. آقا حسین کی تلوار چلتی تھی. اس کا سر دھڑ سے الگ ہوتا تھا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں. عزیزوں بعض روایات میں ہے کہ 1200 افراد کو آقا حسین نے قتل کیا. لیکن میں پہلے ہی دن آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کربلا کے میدان میں وقت کی رفتار امام حسین کی مٹھی میں تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ تقریباً امام حسین نے 1950 افراد کو قتل کیا. یعنی تقریباً 2000 آدمی امام حسین نے اس وقت قتل کیے جب ایک آدمی تنہا امام حسین کے سامنے آتا تھا. آپ نے خیبر بھی سنی ہوگی، خندق بھی سنی ہوگی. اس وقت سنی عزیزوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ 2000 آدمی جو امام حسین نے قتل کیے، یہ اس پوزیشن میں قتل کیے کہ امام حسین کے رہوار کو ایک قدم آگے نہیں بڑھانا. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک قدم امام حسین کے رہوار کو آگے نہیں بڑھانا پڑا. تقریباً 1950 افراد کو آقا حسین نے قتل کیا. سنیں، یہ بچے بھی سنیں. قتل کیا امام حسین علیہ السلام نے. عزیزوں آپ کو معلوم اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ ہاتھ جوڑ کے آقا حسین کے سامنے آئے. کہا فرزند رسول آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں کہ ہم اپنے لاشیں اٹھا کے اپنے خیموں کے پاس لے لیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے گا. مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین کے چاروں طرف اتنے دشمنوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے کہ اب دشمن یہ چاہتے تھے کہ میدان تھوڑا صاف ہو جائے تاکہ جنگ کی جائے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. یہی وہ موقع تھا کہ جہاں آقا حسین نے نیزے کو زمین پر گاڑ دیا. دن بھر کے تھکے ہوئے حسین نے پیشانی نیزے پر رکھی. اتنی دیر تک امام حسین آرام کرتے رہے کہ وہ لاشیں اٹھا کے لے کے جاتے رہے. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی دیر کے لیے امام حسین ایک بار پھر خیمے کے دروازے پہ آئے اور آ کے آواز دی زینب، ام کلثوم، ام لیلا، ام رباب، ہم ایک بار پھر تم سے ملاقات کریں.
حسین میدان میں آئے. اب میدان صاف ہو چکا تھا. یہ امام حسین کی پہلی جنگ. اب عزیزوں شمر ملعون کے ساتھ یزیدی سپاہیوں کا ایک گروہ پسر سعد کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو جہنم پہنچا دے؟ اگر ایک ایک آدمی حسین کے مقابلے میں جاتا رہا تو یہ سب کو قتل کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تیرا وعدہ تیرے ساتھ ہے. اگر تو نے ہمیں اجتماعی حملے کا حکم نہ دیا تو پھر ہم سب سے پہلے تجھے قتل کر دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک ایک نہیں بلکہ دو دو آدمی آئے. اب عزیزو دو دو آدمی امام حسین کے سامنے آتے رہے. آقا حسین انہیں قتل کرتے رہے. تین تین آئے, انہیں قتل کیا. 5 5 6 6 7 7 10 10 100 کے پرے آئے. اب جب 100 آدمی امام حسین کے سامنے آنے لگے تو اب امام حسین نے اپنے گھوڑے کو تھوڑی سی زحمت دی. اب عالم یہ تھا کہ جب 100 آدمی امام حسین کے سامنے آتے تھے تو امام حسین نیزے کو ایک جگہ گاڑ دیتے تھے اور تلوار کو ہاتھ میں لیتے تھے اور گھوڑے کو ایک کاوا دیتے تھے اور گھوڑا اس 100 کے پرے سے ہو کے نکل کے واپس آتا تھا اسی نیزے کے پاس اور وہ 100 کے 100 اپنے خاک و خون میں اڑیاں رگڑتے نظر آئے. اب اس شان سے آقا حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرتے رہے. جنگ جاری رہی عزیزوں. اب یہاں تک کہ عزیزوں لوگ پھر پسر سعد کے پاس آئے کہ یہ 100 سے بھی کام نہ چلے گا, حکم دے کہ اجتماعی حملہ کیا جائے. اجتماعی حملہ کیا جائے. عزیزوں مجبور ہو کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اجتماعی حملہ کیا جائے. لیکن جب اجتماعی حملے کا حکم دیا گیا, اب سنیے امام حسین کی دوسری جنگ, جب اجتماعی حملے کا حکم دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میمنہ آگے بڑھ رہا ہے, میسرہ آگے بڑھ رہا ہے, قلب لشکر آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز گونجی, کچھ دیر ٹھہرو, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے دریا کے اوپر پہرا بیٹھ جائے. آقا حسین دریا کی طرف نہ جانے پائیں, اس لیے کہ اگر یہ دریا کی طرف چلے گئے اور انہوں نے پانی پی لیا تو کوئی قیامت تک ان سے جنگ نہ کرنے پائے گا. ہاں عزیزو 30,000 کا لشکر ادھر دریا کی طرف روانہ ہوا. دریا کی طرف 30,000 کا لشکر روانہ ہوا. ادھر ایک شخص کہ جس کا نام تمیم شامی تھا, یہ بالکل ویسے ہی جیسے خیبر میں مرحب تھا, جیسے خندق میں عمرو ابن عبد ود تھا, جیسے حنین میں ابو جرول تھا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اسی طرح یہ تمیم تھا, جیسے جناب عباس کے سامنے ابو شاسا آیا تھا, بالکل اسی طرح یہ تمیم شامی تھا. بہت بہادر, بہت شجاع, اس کا چرچا تھا اور اکثر مدینے میں مسلمان بھی اس کی بہادری کے قصے بیان کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ امام حسین کے سامنے آیا تو اتنی بہادری کے باوجود جب آقا حسین کے سامنے آیا تو عزیزوں کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے سر کے اوپر ایک وزنی خود لوہے کا پہنا ہوا تھا اور اس خود کے اوپر اس نے ایک بہت بڑا پتھر باندھ لیا تھا. آپ کو معلوم ہے اس نے پتھر کیوں باندھا تھا؟ پتھر اس نے اس لیے باندھا تھا کہ ہر قبیلے اور ہر قوم جو عرب میں لوگ رہتے تھے جن کی شجاعت مشہور ہوتی تھی, ہر قبیلے کا ایک مخصوص وار ہوتا تھا, ایک مخصوص وار ہوتا تھا. یہ بنی ہاشم کا جو خاندان تھا ان کا ایک وار مشہور تھا, اس وار کو کہتے تھے ام الراس. یاد رکھیے گا, اس وار کو کہتے تھے ام الراس. وہ وار ایسا ہوتا تھا کہ سیدھا سر کے اوپر آتا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ, سیدھا سر کے اوپر آتا تھا اور پھر آدمی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. وہی وار امام حسین, وہی وار میدان خیبر میں مولا علی نے مرحب کے سر کے اوپر کیا تھا. سن رہے ہیں آپ, وہی وار مولا علی نے مرحب کے سر کے اوپر کیا تھا. لہذا یہ واقف تھا کہ یہ بنی ہاشم کی شخصیت ہے, لہذا ام الراس ان کا مخصوص وار ہے. تو اس وار سے بچنے کے لیے اس نے ایک وزنی خود پہنا تھا اور اس کے اوپر ایک بھاری پتھر باندھے ہوئے تھا کہ یہ پتھر مجھے اس وار سے بچا لے گا. لیکن یہ کمبخت بھول گیا تھا کہ حسین اس کے بیٹے ہیں جو پتھر میں علم نصب کرنے والا. اللہ اکبر. ہاں عزیزوں یہ تمیم شامی سامنے آیا. سامنے آنے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف جھپٹا, تلوار لے کے جھپٹا. آقا حسین نے نیزے کو سامنا کیا. اب جو نیزے کو سامنے کیا تو اس کی تلوار کے 2 حصے ہوئے. اس کے بعد امام حسین نے وہی وار کیا جس سے بچنے کے لیے یہ پتھر باندھ کے آیا تھا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ برابر سے پتھر کٹا, پھر خود کٹا, پھر اس کا سر کٹا.
یہ تمیم شامی دو حصوں میں تقسیم ہوا، لیکن اللہ نے امام حسین کی احتیاط کہ اس کو اس طرح سے اس احتیاط سے دو حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کے گھوڑے کو ہلکا سا زخم بھی نہیں لگا۔ اللہ اکبر، شاید آپ سن نہیں رہے ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کے گھوڑے کو ہلکا سا زخم نہیں لگا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا، اور وہ گھوڑا اپنے لشکر کی طرف بھاگا حسین کی کامیابی کی خبر دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، اتنی دیر میں ادھر 30,000 کے لشکر نے دریا پہ پہرا بٹھا دیا۔ 30,000 کے لشکر نے دریا کو گھیر لیا، اس لیے کہ کوئی دریا کی طرف آنے نہ پائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کو کوئی پانی کی خواہش نہ تھی، پانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن 30,000 کا لشکر جب ادھر آیا تو کسی نے پکار کے کہا کہ اب 30,000 کے لشکر نے دریا پہ پہرا لگا دیا ہے، اب حسین دریا کے قریب نہیں آ سکتے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ متوجہ ہوئے دریا کی طرف، کہا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں دریا کی طرف نہیں آ سکتا؟ میں غالب کل غالب کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، میں غالب کل غالب کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد تلوار لے کے امام حسین ایک مرتبہ دریا کی طرف بڑھے۔ اب جو حسین دریا کی طرف بڑھے، ظاہر سی بات ہے کہ عباس کا بڑا بھائی آ رہا تھا۔ بس یوں سمجھے کہ حسین کو تلوار چلانے کی ضرورت نہ پڑی، سارا دریا پہرے داروں سے خالی ہو گیا۔ آقا حسین دریا کے قریب پہنچے اور اس کے بعد دشمنوں کی طرف دیکھا کہ دیکھو اب دریا پہ ہمارا قبضہ ہے۔ یہ ساری جنگ اس لیے تھی کہ دریا سمجھ لے کہ حسین مظلوم ہے مگر مجبور نہیں ہے۔ اب دریا حسین کے قبضے میں، اب دریا آقا حسین کے قبضے میں۔ بس عزیزوں، بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن خود اس وقت ہمت نہیں ہو رہی پڑھنے کی، بس میں مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ امام حسین دریا کے اوپر پہنچے اور دریا پہ پہنچنے کے بعد بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عباس نے دریا پہ قبضہ کیا تھا، امام حسین نے دریا پہ قبضہ کیا اور پھر چلو میں پانی بھی لیا، پانی لے کے دشمنوں کو دکھایا، دیکھو اس وقت پانی میرے قبضے میں ہے، پانی میرے قبضے میں ہے، لیکن مجھے پانی نہیں پینا۔ بالکل ویسے ہی جیسے عباس نے پانی کو پھینکا تھا، حسین نے پانی کو پھینکا، پانی کو پھینکا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ دریا کے آس پاس امام حسین نے نظر گھما کے دیکھا۔ عزیزوں، ایک کتاب میں عجیب سے جملہ میں نے دیکھا، وہ جملہ یہ تھا کہ اب جو امام حسین نے، اس لیے کہ اب لشکر سامنے آ چکا تھا، جو دریا پہ تھے وہ ادھر سامنے آ چکے تھے، اب جو امام حسین نے دریا پر قبضہ کرنے کے بعد حملہ کیا تو یہ وہ زبردست حملہ تھا کہ جس میں فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہاں کربلا کہاں کوفہ، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو لشکر آیا تھا تو یہ ہیبت امام حسین علیہ السلام تھی کہ ہر 5 میل کے فاصلے پر، ہر 10 میل کے فاصلے پر ایک لشکر کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تو یوں سمجھیں کہ لشکر پر لشکر پلٹتا رہا۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ لشکر پر لشکر پلٹتا رہا۔ جس صف پر حسین نے حملہ کیا وہ 5 کلومیٹر یا 5 میل پیچھے جو لشکر تھا اس کے اوپر گیا، وہ اس سے پیچھے گیا، وہ اس سے پیچھے گیا، وہ اس سے پیچھے گیا، اور جو آخری لشکر تھا وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ سمجھ رہا؟ وہ آخری لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ لیکن عزیزوں، کتاب میں میں نے عجب جملہ دیکھا، چاہے ویسے سنیے گا، چاہے داد دے کے سنیے اور چاہے گریا کر کے سنیے کہ حسین نے یہ شدید حملہ کیا، اس سے زیادہ شدید کوئی حملہ کربلا کے میدان میں نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کے کنارے حسین نے بھائی کا وہ لاشا دیکھا، جس کے بازو کٹے ہوئے تھے۔ قبلہ بڑی فطری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے اس وقت جب ماتم ہوتا ہے، آپ یا حسین کہہ کے بھی ماتم کرتے ہیں اور یا عباس کہہ کے بھی ماتم کرتے ہیں، لیکن ایک فطری بات ہے کہ جب نوجوان یا عباس کہہ کے ماتم کرتے ہیں تو جوش میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاید یہی مسئلہ وہاں بھی تھا کہ اب جو بھائی کا لاشا دیکھا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، بھیا عباس،
تمہارے دل میں لڑنے کی بڑی تمنا تھی، لو یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا۔ اے بھائیا، کیا پیاسے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کیا داد شجاعت نہ دو گے؟ چلیے پڑھ ہی دیتے ہیں، خدا جانے زندگی رہے یا نہ رہے۔ اب عزیزو، یہ وہ حملہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام لشکر کے اوپر آئے، جدھر سے نکل جاتے تو ادھر لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ لشکر یزید کے بچے ہوئے سپاہی بیان کرتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے درمیان حسین کا گھوڑا گردش کر رہا تھا، اور سپاہیوں کا عالم یہ تھا، ان کا بیان یہ ہے کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حسین کا گھوڑا مرتجز آسمان سے نازل ہو رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زمین کے اندر سے باہر آ رہا ہے، کبھی لگتا تھا داہنی جانب سے حملہ کر رہا ہے، کبھی لگتا تھا بائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے، کبھی لگتا تھا سامنے سے آ رہا ہے، کبھی لگتا تھا کہ پشت سے وار ہو رہا ہے، یعنی ہر طرف سے یزید کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی ہیبت سے گھر گیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی، تلوار نہیں چل رہی تھی۔ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید ملک الموت میں وہ صورت نہ تھی جو حسین کی تلوار میں تھی۔ اللہ اکبر، حسین کی تلوار آگے بڑھ رہی تھی، یزیدی خاک و خون میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بس عزیزوں، آج ہی میں نے کتاب میں ایک چیز دیکھی، جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب یہ عالم دیکھا تو شمر اور عمر سعد آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس وقت ایک شخص کو تیار کیا گیا جو کمند باز تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ پہلی بار سننا، جو کمند باز تھا۔ کمند باز آپ سمجھے کسے کہتے ہیں؟ کمند باز ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہاتھ میں ایک رسی لیتے ہیں، اس رسی میں ایک پھندا بنا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر انہیں کسی جانور کا شکار کرنا ہے تو وہ بڑی ٹیکنیک سے اس کو پھینکتے ہیں اور وہ جانور اس پہ پھنس جاتا ہے، پھر اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور عرب میں جنگ کے میدان میں اکثر لوگ یہ حربہ اپنے دشمنوں کے لیے، یعنی جو مد مقابل آتا تھا اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک کمند باز تھا، وہ بھی یزید کے لشکر میں آیا تھا۔ ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ خیمے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ پسر سعد اور شمر ملون دونوں اس کے پاس گئے کہ اب تو حسین اس طرح جو تلوار چلا رہے ہیں کہ حسین کی تلوار ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلتی، اب تم کچھ کر سکتے ہو۔ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ نکلا۔ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ یہ حرامزادہ باہر آیا، گھوڑے پر سوار ہوا، رسی اپنے ہاتھ میں لی، اس کے پھندے کو ٹھیک کیا۔ امام حسین جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، حسین جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح داہنی جانب سے آیا، یہ سوچ رہا تھا شاید حسین ادھر دیکھ نہ پائیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا یہ حسین نہیں ہے، یہ عین اللہ ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی آنکھ ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج نہیں ہیں۔ بس عزیزوں، اس نے وہ رسی کا پھندا پھینکا امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ قسم خدا کی میری طرف دیکھیے، عجیب و غریب منظر ہے۔ بس جیسے ہی رسی کا پھندا پھینکا، آقا حسین نے ایک مرتبہ نیزہ آگے بڑھایا، اور جب نیزہ آگے بڑھایا تو اس پھندے کو حسین نے نیزے میں روکا۔ بس جیسے ہی اس نے نیزے میں وہ پھندا آیا، اس نے اپنی طرف کھینچا، حسین نے نیزے کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اب جو جھٹکا دیا تو اس شخص کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی۔ کیا سنا آپ؟ اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی، اور جب رسی چھوٹی تو یہ بدحواس ہو گیا۔ آقا حسین نے بڑے اطمینان کے ساتھ نیزے سے اس پھندے کو نکالا، اور اس کے بعد اس کو درست کیا۔ ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں آقا حسین نے وہ رسی کا پھندا لیا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب عالم یہ تھا کہ اتنی دیر تک وہ شخص بدحواس گھوڑے پر سوار رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس لیے کہ اس کا سارا داؤ ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ آقا حسین نے اپنا نیزہ اس کے سونگوں کے پاس زمین پر مارا۔ بس جیسے ہی حسین نے نیزہ مارا، اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ آپ میری طرف دیکھیے، اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں اٹھائے، ویسے ہی ڈر کے یہ گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا۔ اب یہ گھوڑے کی گردن سے لپٹا ہوا تھا، حسین نے وہ کمند اس کی طرف پھینکی۔
اللہ اکبر. آقا حسین نے وہ کمند اس کی طرف پھینکی. اب جو وہ کمند پھینکی تو وہ گھوڑے کے اگلے پیروں سے ہوتی ہوئی گھوڑے کے سر کو کور کرتی ہوئی, کیا سن رہا ہے یار, اس کی کمر تک آئی, کمر تک آئی. حسین نے رسی کو کھینچا. اب یہ گھوڑا اور گھوڑ سوار دونوں اب حسین کے قبضے میں تھا. اب امام حسین نے ایک مرتبہ اس رسی کو گھمایا. اللہ اکبر. اور اب جو رسی کو گھما کے آقا حسین نے پھینکا, اب جو رسی کو گھما کے پھینکا تو شامی کہتے کہ عالم یہ تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کمند باز کا گوشت کون سا ہے, گھوڑے کا گوشت کون سا ہے. یہ تھی عزیزوں آقا حسین کی جنگ. میں نے سب کچھ نہیں پڑھا, چند جھلکیاں آپ کو دکھائیں. عزیزوں جب یہ شجاعت کا مظاہرہ ہوا تو اب لشکر بہت دور چلا گیا. اب آقا حسین تنہا میدان میں کھڑے ہوئے. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ جو آقا حسین کے قریب آئے. پسر سعد نے بڑی مشکل سے لوگوں کو راضی کیا اور اس کے بعد تیر اندازوں سے کہا کہ تم دور سے حسین پر تیر برساؤ. اب کسی میں قریب آنے کی ہمت نہ تھی, دور سے تیر چلنے لگے. اسی وقت ایک آواز غیبی آئی, میرے مولا نے تلوار کے لہو کو پوچھا, نیام میں رکھا, سر کو جھکایا. ادھر سے مسلسل تیر آ رہے تھے. حسین سر کو جھکائے ہوئے تھے, تسبیح الہی میں مصروف تھے. تلوار نیام میں جا چکی تھی. بھاگے ہوئے لوگ قریب آنے لگے. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے تلوار سے وہ وار کیا حسین کے سر پر جو ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں کیا تھا. ہاں عزیزوں, جو وار ایسا تھا کہ حسین کا امامہ دو حصوں میں تقسیم ہوا, سر سے خون جاری ہوا. ابھی قمع و زنجیر کا ماتم بھی ہوگا. آپ اپنا خون امام حسین کے نام پر نظر کریں گے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں. امام حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں, رضن بقضاہی و تسلیما لامرہ. اب نہ معلوم کتنے تیر ایسے تھے جو حسین کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے. پتہ نہیں کتنے تیر امام حسین کے جسم اطہر میں پیوست ہوئے. وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے ہیں, کبھی دائنی جانب کبھی بائیں جانب. خدا لعنت کرے سنان ابن انس ملعون پر. یہ آگے بڑھا, حسین کے پہلو پر وار کیا, حسین کے پہلو پر وار کیا. عجب نہیں کہ جب پہلو شکستہ ہوا ہو تو مدینے کی طرف دیکھ کے کہو اماں, مدینے میں آپ کا پہلو بھی شکستہ ہوا تھا. اے اماں, آج میرا پہلو بھی شکستہ ہو گیا. بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے. اب عزیزوں کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزے سے اذیت دے رہا ہے. حسین گھوڑے پر جھوم رہے ہیں. مختار کے دربار میں ایک قاتل حسین بیان کرتا ہے کہ اب 30,000 کا لشکر تھا. کوئی داہنی جانب سے حسین کو تلوار مار رہا تھا, کوئی بائیں جانب سے نیزہ لگا رہا تھا, کچھ لوگ سامنے سے تیر چلا رہے تھے, کچھ پشت پر گرز مار رہے تھے, کچھ لوگ حسین کو پتھر مار رہے تھے. ہاں عزیزوں, وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ خولی نے بائیں جانب وار کیا. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. جب آقا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, سب سے پہلے داہنا رخسارا حسین نے کربلا کی مٹی پر رکھا. عزیزوں, آپ بھی جب شکر کا سجدہ کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا. ایک بار داہنا رخسارا رکھا, ایک بار بایاں رخسارا رکھا, اس کے بعد ہم اپنی پیشانی سجدگاہ پر رکھتے ہیں. عزیزوں, ایسے ہی حسین نے داہنا رخسارا مٹی پر رکھا, پھر بایاں رخسارا رکھا, پھر سر کو خاک پر رکھا. اے پروردگار تیرا شکر ہے.
اللہ اکبر. ایسے موقع پر شکر کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزو اب امام حسین شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھا. شمر خنجر لے کے آگے بڑھا. یہی وہ موقع تھا کہ جہاں جناب فضہ نے آگے کہا اے شہزادی زینب کہیں آقا حسین نظر نہیں آتے. اب عزیزو زینب نے سر پہ چادر ڈالی. آگے آگے فضہ ہے, پیچھے پیچھے زینب ہے. فضہ کہتی جا رہی ہے ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, سامنے سے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ علی و فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے. عزیزو زینب اس بلندی پہ آئی جسے طلعہ زینبیہ کہتے ہیں. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. ارے بہن دیکھ رہی ہے, شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے. عزیزو خنجر چلا, زینب فریاد کرتی رہی. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا, واہ مصیبت. آگے بڑھ کے شانہ ہلایا بیٹا سید سجاد. دیکھو کیا عالم ہے, زمین کو زلزلہ ہے, آسمان سے خون برس رہا ہے. اے بوبی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے, خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا. بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند. السلام علیکہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل